حضرت سائیں سہیلی سرکار مظفر آبادی کا تعلق ملتان کے سادات سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ملتان کی سکونت ترک کر کے گجرات چلے آئے اور آپ کی ولادت اور بچپن گجرات ہی میں گزرا، کیونکہ مظفر آباد میں آپ اپنے عقیدت مندوں کو اڑایا اور عورتوں کو سہیلی کہتے تھے، اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگ نے انہی کے دو فقرے ان پر چسپاں کر کے سائیں اڑایا اور بعض نے سائیں سہیلی کہنا شروع کر دیا۔ مدتوں ان کے دو نام سائیں اڑایا اور سائیں سہیلی مشہور رہے، حالانکہ ان کا اصل نام مصداقہ روایات کے مطابق سید شاہ ذوالفقار ہے۔ بعض راوی ان کا نام سید غلام محمد شاہ بھی بتاتے ہیں، مگر روایات کا رجحان شاہ ذوالفقار کی طرف زیادہ ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ کا اسم گرامی سید ذوالفقار ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے فرزند حضرت سید اسحاق الموافق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے 15-16 برس کی عمر میں قرآن کریم، ناظرہ اور دینی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھ لیں۔ بعض کتب کی تعمیل سید کسریٰ ضلع راولپنڈی کے مقامی علماء سے حاصل کی۔ مشہور ہے کہ حضرت سائیں سہیلی سرکار علیہ رحمہ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے فرمایا، فقیر نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ سائیں سہیلی صاحب پیر سیال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے۔ پہلے سالک تھے، بعد میں مجذوب ہو گئے۔ ایبٹ آباد پہاڑ پر جب کوئی آبادی نہیں تھی تو سائیں صاحب اس پہاڑی علاقے پر رسیاں باندھ کر چوک اور بازار بناتے تھے، اور اردو زبان میں کہتے تھے کہ ایک بازار کھینچ دو، ایک یوں، اور منسیرہ میں بھی اسی طرح کرتے۔ چنانچہ ایبٹ آباد اور منسیرہ میں سائیں صاحب کے نقشے کے مطابق چوک اور بازار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین نے مزید فرمایا، منسیرہ میں پیر سیال کے ایک مخلص مرید حضرت قاضی غلام نبی منسیروی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ ان کی زبانی سے اکثر سنا ہے کہ حضرت سائیں سہیلی سرکار پیر سیال کے خلیفہ تھے۔ مزید فرمایا کہ قیام پاکستان سے قبل اکثر سیر و تفریح کے لیے ایبٹ آباد اور منسیرہ جایا کرتا تھا۔ ایبٹ آباد کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، قریب ہی چند پٹھان کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے میرے درویش سے سیال شریف کا نام سنا تو اٹھ کر میرے پاس آئے اور میری دست بوسی کرنے لگے۔ میرے استفسار پر کہنے لگے کہ ہم سائیں سہیلی سرکار کے مرید ہیں اور سائیں صاحب سیال شریف کے خلیفہ تھے۔ حضرت قاضی نور عام مانسیروی فرماتے تھے کہ حضرت سائیں سہیلی سرکار جید عالم تھے۔ خواب میں حضرت خواجہ سیالوی کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دیوانہ وار سیال شریف چل پڑے۔ خواجہ سیالوی نے حاضری کا مقصد دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ غوث زماں کی تلاش ہے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب آپ فلاں مقام پر جا کر انتظار کریں، غوث زماں آپ کو وہاں خود آ کر ملے گا۔ مولوی صاحب مقررہ مقام پر 21 یوم تک منتظر رہے۔ 22ویں یوم طلوع آفتاب کے بعد ایک شخص نے خبر دی کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے۔ دیوانہ وار حاضر ہو کر سعادت قدم بوسی حاصل کی۔ یہ فقیر حضرت خواجہ سیالوی تھے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے ان پر نگاہ لطف و کرم ڈالی، جس سے مولوی صاحب مست الست ہو گئے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کافی عرصہ حالات مستی و مجذوبی میں مختلف مقامات پر چلا کشی فرماتے رہے، اور جا بجا آپ کی نشست گاہیں موجود ہیں، راولپنڈی، حسن ابدال، ہری پور، ایبٹ آباد، حتیٰ کہ مانسیرہ میں 20 برس تک، پھر مظفر آباد، بلب دریا، چلا کشی اور مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ کا قد میانہ تھا، جسم نہ بھاری نہ دبلا پتلا، چہرہ سرخ، سر کے بال اجلے ہوئے، لباس صرف تہبند تھا۔ آپ عموماً خاموش رہتے تھے اور حالت استغراق طاری رہتا تھا، کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے، اور نہ از خود کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیتے۔ آپ کشف و کرامات بزرگ تھے۔
حضرت سائیں سہیلی سرکار کے بارے میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پنجابی ادبیات کے رمز آشنا تھے اور فی البدایہ شاعری فرماتے تھے اور سہیلی کا لفظ تخلص فرمایا کرتے تھے۔ سہیلی سرکار کے چچا زاد سید ولایت شاہ المعروف بیلی سرکار عین سہیلی کے وزن پر بیلی تخلص فرمایا کرتے تھے اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ آپ کے مریدین پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں، خصوصاً سرد اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں ان کی اکثریت ہے۔ آپ رحلت سے قبل بے حد خوش تھے اور اپنے مریدین سے کہہ دیا تھا کہ بس اب چلاؤ ہے، مگر یہ بات عقیدت مندوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے غسل کر کے خوشبو لگائی اور شام کو معمولی بخار ہوا، دوسرے دن رحلت فرما گئے۔ حضرت سائیں سہیلی سرکار مظفر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 18 رمضان المبارک 20 جنوری 1900 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی آخری آرامگاہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں بنی روضہ شریف بنا ہوا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے اور بکثرت لوگ حاضر ہوتے ہیں۔